ایک بہادر گھڑسوار اپنے 4 نوکروں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ نہایت نیک دل، رحم دل اور سمجھدار انسان تھا۔ گاؤں میں سب اس کی عقل مندی، بہادری اور ایمانداری کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کے نوکر البتہ کچھ زیادہ عقل مند نہ تھے، لیکن وہ اپنے آقا کے ساتھ بے حد مخلص تھے۔ ایک دن گھڑسوار کو کسی ضروری کام سے دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے نوکروں کو الگ الگ کام سونپ دیے تاکہ سب کچھ اس کی غیر موجودگی میں بھی ٹھیک رہے۔ پہلے نوکر سے کہا، میری ماں کی خوب خدمت کرنا، وہ بوڑھی ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا۔ نوکر نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا۔ دوسرے نوکر سے کہا، بیلوں کی حفاظت کرنا، وہ ہماری زمین جوتنے کے کام آتے ہیں، ان کے بغیر ہم زراعت نہیں کر سکتے۔ نوکر نے جوش سے سر ہلایا۔ تیسرے نوکر کو حکم دیا، فصل کی کٹائی قریب ہے، اسے وقت پر کاٹنا تاکہ نقصان نہ ہو۔ وہ خوشی خوشی بولا، حضور، اب بے فکر ہو جائیں۔ چوتھے نوکر کو ہدایت دی، بکریوں کا دھیان رکھنا، ان کا دودھ بہت قیمتی ہے۔ اس نے بھی فوراً حامی بھر لی۔ نوکروں نے بڑے جوش و خروش سے کہا، حضور، اب بے فکر ہو کر جائیں، ہم آپ کے ہر حکم پر عمل کریں گے۔ گھڑسوار مسکرا کر روانہ ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے اس کے نوکر اپنی کم عقلی سے کیسی کیسی مصیبتیں کھڑی کرنے والے ہیں۔ غلطیوں کا طوفان۔ کچھ دن بعد جب وہ واپس آیا تو سب سے پہلے ماں کی خیریت دریافت کی۔ پہلا نوکر اداس لہجے میں بولا، حضور، اب کی ماں کو سخت سردی لگ گئی تھی، میں نے سوچا آگ جلا دوں تاکہ وہ گرمی محسوس کرے، لیکن بدقسمتی سے آگ زیادہ بھڑک اٹھی اور وہ اس میں جھلس گئی۔ یہ سن کر گھڑسوار کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا، مگر وہاں صرف راکھ کے نشانات باقی تھے۔ اس نے بے بسی سے کہا، تمہیں صرف دیکھ بھال کا کہا تھا، یہ کیا تم نے؟ نوکر سر جھکا کر بولا، حضور، مجھے افسوس ہے، میں نے نیک نیتی سے سب کیا تھا۔ گھڑسوار نے آنسو ضبط کیے اور دوسرے نوکر کے پاس گیا، بیلوں کا کیا حال ہے؟ وہ بڑے فخر سے بولا، حضور، آپ نے کہا تھا کہ بیلوں کا خیال رکھنا، لیکن وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ انہیں مضبوطی سے باندھ دوں، لیکن وہ اتنے زور سے کھینچنے لگے کہ ان کا دم گھٹ گیا۔ گھڑسوار کا دل ڈوب گیا۔ اس نے استبل میں جا کر دیکھا، وہاں اس کے قیمتی بیل بے جان پڑے تھے۔ اب وہ تیسرے نوکر کی طرف متوجہ ہوا، جو کھیت کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، حضور، میں نے آپ کا کام بہت آسان کر دیا، میں نے ساری فصل کو آگ لگا دی تاکہ کٹائی کی زحمت نہ ہو۔ گھڑسوار کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنے کھیت کی طرف دیکھا، وہاں ہریالی کے بجائے سیاہ راکھ ہو رہی تھی۔ اب وہ چوتھے نوکر سے بکریوں کا حال پوچھنے گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، حضور، بکریوں کو بھی بہت مشکل سے چرانا پڑتا تھا، میں نے دیکھا کہ گاؤں کے کتے بہت بھوکے تھے، تو میں نے انہیں کھلا دیا۔ یہ سن کر گھڑسوار نے اپنا سر پکڑ لیا اور چلایا، ہائے میری قسمت، نہ ماں بچی، نہ بیل، نہ کھیت اور نہ بکریاں۔ غم اور صدمہ۔ گھڑسوار نے اپنے گھر کو اجڑا ہوا پایا۔ وہ اپنی ماں کی راکھ دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وقت کو پلٹا نہیں جا سکتا۔ اس کے نوکر افسوس کے ساتھ کھڑے تھے، مگر ان کی نادانی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ انجام؟ چاروں نوکر معصومیت سے بولے، حضور، غلطی سے ہو گیا، مگر فکر نہ کریں، ہم اب بھی آپ کے وفادار نوکر ہیں۔ گھڑسوار نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر اچانک وہ مسکرایا، جس سے نوکروں کی جان میں جان آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے دھاڑا، تم سب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ بے وقوفوں پر بھروسہ کرنا ہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ نوکر افسردہ ہو کر چل دیے، اور گھڑسوار نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سے سبق سیکھا کہ عقل کے بغیر نیکی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ گھڑسوار نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ گزرے وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا، مگر آگے بڑھنا ہی زندگی ہے۔